25 محرم ہے۔ آج روز شہادت سید سجاد ہے۔ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کس میں طاقت ہے، کس میں طاقت ہے جو آپ کے مصائب کا تصور کرنے کی کوشش کرے کہ کتنے عظیم مصائب تھے۔ کسی معصوم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ معصوم ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے کسی معصوم نے، مگر ہاں اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کی سنگینی کے اظہار کے لیے امام نے کہا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں اپنی پھوپھی کو بلوہ عام میں ننگے سر نہ دے۔ کیا کیا ایک ایک منظر قیامت کا ہے، ایک ایک منظر قیامت کا ہے، ایک ایک منظر قیامت کا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم نہ روئیں، دنیا کہتی ہے ہم ماتم نہ کریں، ہم اپنا سینہ کوٹ کے کچھ اپنی تسلی کر لیتے ہیں، ورنہ یہ غم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنی عزاداری روئے زمین پر ہو رہی ہے، سید سجاد پر پڑنے والی مصیبتوں کا ایک شمع بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے۔ ایک غیور بیٹا، نوجوان بیٹا، اور اس کے ہاتھ میں نکیل ہے کس کی؟ اس ناقے کی جس پر برہنہ سر اس کی مائیں، اس کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بازوؤں میں رسن ہے۔ یہ ایک مصیبت تنہا کافی نہیں۔ غیور بیٹا، جوان بیٹا گزر رہا ہے اور سامنے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا۔ کیا بے چارگی ہے، کیسے قدم اٹھا ہوگا، کیسے قدم اٹھا ہوگا، کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا، کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا۔ ایک بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اپنے بابا کے جسم کو چھپا دوں، سپرد لحد کر دوں، کاش اس پہ خاک ڈال دوں، دفن کر دوں۔ اجازت نہیں ہے سید سجاد کو دفن کرنے کی۔ کل مجلس کا آخری جملہ یہی تھا جس کے بعد میں کچھ پڑھ نہیں سکا۔ جب خود حضرت کی وفات کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو آپ کو اپنے بابا کا ریت پر پڑا ہوا لاشا یاد آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا مجھے زمین پر لٹا دو، بچوں نے کہا بابا آپ کا جسم بہت لاغر ہے، بہت نحیف ہے، بہت کمزور ہے، زہر کے اثرات پھیل چکے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے زمین پہ لٹا دو، یہ چادر ہٹا دو، یہ حصیر، یہ چٹائی ہٹا دو، یہ دری ہٹا دو، مجھے خاک پہ لٹا دو۔ کہا بابا یہ کیا وصیت ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میں اپنے بابا کو بھول نہیں سکتا۔ آخری وقت میرے بابا کا لاشا خاک گھر میں کربلا پہ پڑا ہوا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ دنیا کہتی ہے یہ لوگ واقعات کربلا کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ میں کیا بیان کر رہا ہوں، کیا بیان کر رہا ہوں؟ کسی میں رمق انسانیت بھی ہو تو سمجھے۔ اسیریہ آل رسول واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جزیات اسیری نہیں پڑھے آپ کے سامنے۔ یہ ایک واقعہ ہے تاریخی یا نہیں کہ سرکار سید الشہداء کا لاشا ریگ گھر میں کربلا پر پڑا رہا۔ اب بس ایک ایک جملہ ادا کرنا قیامت ہوتا ہے، قیامت ہوتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔
میں نے کہا تھا دربار شام میں حسین امام نے مہدی کو یاد کیا ہے، وہ اپنے مشہور خطبے میں خطبہ پھر پڑھوں گا، لیکن اب دربار شام کا تذکرہ ہے تو ایک منظر یاد دلا دوں، ایک منظر۔ کون بیٹا ہے غیور بیٹا، جوان بیٹا، کون بیٹا ہے جو اس طرح دیکھ سکے؟ معصوم بیٹا، فرزند رسول بیٹا، جس کا باپ فرزند رسول ہو۔ کون بیٹا ہے جو دیکھ سکتا ہے کہ حاکم لعین تخت پر ہو، باپ کا لاشا تخت کے نیچے تشت طلا میں رکھا ہوا ہو؟ اور صرف یہی نہیں کہ تشت میں سر مبارک حسین رکھا ہوا ہے، نہیں، اتنا نہیں، حاکم کے ہاتھ میں ایک بید کی چھڑی ہے اور سر مبارک حسین سے بے ادبی ہو رہی ہے، ایسی بے ادبی، سامنے بہن کھڑی ہے، بیٹی کھڑی ہے، بیٹا کھڑا ہے، حاکم لعین بے ادبی کر رہا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، دیکھنے والے غیروں سے دیکھا نہ گیا۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا او یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔